اچھا جی، ہمارا یہ آؤٹ لائن تو ہو گئی ہے کمپلیٹ. تو یہ گن ون جو جتنا بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی یہ پچھلی ویڈیو کا ہے. تو ابھی ہمارا ہے سیکنڈ والا پارٹ. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے کانسیپٹ آف سنت دیکھنی ہے، ٹائپس آف سنت جس کے اندر قولیہ، فعلیہ اور تقریریہ یہ ہم نے دیکھنی ہے، اور ریلیشن شپ بٹوین قرآن اینڈ سنت دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم ڈائریکٹلی ادھر ہی جاتے ہیں. یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے. لائک ضرور کرنا ہے. صحیح ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھ کے چلے جاتے ہو اپنا کام نکلوا کے. چلیں جی، کانسیپٹ آف سننا آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہے. ہم نے اب دیکھنی ہے ٹائپس. سنت کی ہمیں سمجھ آ گئی کہ بیسیکلی سننا ہمارے پاس ہے کیا. اب ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے، اب ہم نے ٹائپس دیکھنی ہے. سب سے پہلے ہے قولیہ. سننا قولیہ وربل، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب آپ کے سنہ قولیہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی وہ کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. آپ کے ایتھیکل گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں، آپ کے لیگل کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں، پریکٹیکل کوئی ایڈوائس ہو سکتی ہے، وہ سارے آپ کے قولیہ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کے پاس اگر میں کہتی ہوں کہ یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں. ایگزامپل، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, the best among you are those who have best manners and character. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا یہ کس میں آ گیا؟ سننا قولیہ میں آ گیا. اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں سننا فعلیہ سننا فعلیہ. اب اس کے اندر کیا ہوگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے، جو ایکشن کیے، ارشاد فرمایا اور ان کو ایکشن پرفارم کیا، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے سننا فعلیہ کے اندر. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، خود وضو کر کے یہ بتایا کہ آپ وضو کس طرح کر سکتے ہیں، نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا. یعنی سننا قولیہ کے اندر کیا آ گیا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سننا فعلیہ کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرفارم کر کے بتایا آپ کے پاس. اب آگے آ جاتے ہیں تیسری ٹائپ، سننا تقریریہ. اس کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو یہ کچھ اس پہ کہا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سنہ تقریریہ. The companions of Prophet once ate a lizard in his presence and he did not object. ٹھیک ہے، مطلب وہ اس چیز کی اجازت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا پھر فار ایگزامپل میں ایگزامپل امیجنیشن کروا کے آپ کو کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ موجود ہے. کوئی کسی جانور کا گوشت کھایا ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین نے، اور وہ حلال تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سنہ تقریریہ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ تھی ٹائپس. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین قرآن اینڈ سنہ. ریلیشن شپ بٹوین قرآن اینڈ سنہ، اس کے اندر کنٹمپریری رول ہم نے اوپر ہی ڈسکس کیا ہے. کنٹمپریری رول کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریکٹیکلی ساتھ ساتھ پرفارم کرواتے گئے اور لوگوں کو بتاتے رہے. ٹھیک ہے، تاکہ ساتھ ساتھ ہی ہر چیز عوام کے لیے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، جتنے قرآنی احکامات ہیں ان کی کلیریفیکیشن کی گئی. ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کا جس طرح سے ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا جتنے رولز اور ریگولیشن ہے وہ سب بتایا. ابھی اذان شروع ہو گئی ہے، یہ آپ کی آؤٹ لائن بھی کور ہو گئی ہے، تو میں اگلی آؤٹ لائن آپ کی نماز کے بعد ریکارڈ کر کے کروں گی اپلوڈ اکٹھی آپ کے انشاءاللہ. اللہ حافظ سب تک کے لیے.